بہت دشوار ہے. ہم لوگ عام طور سے گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس سے بچ نہیں سکتے تو راستے کا حق ادا کیا کرو. اگر راستے میں بیٹھو نہیں بچ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، تاک جھانک نہ کرو، گزرنے والوں کو ایذا مت دو، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو. یہ 4 باتیں حضور نے راستے کا حق بتائیں. پہلی چیز کیا؟ نگاہوں کو نیچا رکھو، گزرنے والوں کو ایذا مت دو، گزرنے والوں کو تم سے تکلیف نہ پہنچے. کوئی سلام کرے اس کا جواب دو. اور نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، گزرنے والوں کو اچھی بات بتاؤ. کوئی غلط کام کرتا ہو، غلط طریقے سے نکلتا ہو، کوئی بھی شرعی خامی ہو تو اس کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ. یہ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں راستے کا حق بتائیں. آپ غور کریں گے، میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات انسان کی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں. اور جو انہوں نے فرمایا، عقل مند سمجھدار آدمی جب غور کرے گا تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی وہ اللہ کے رسول تھے. کتنی لاکھوں باتیں ہیں حدیثوں میں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، ہر موڑ کے اوپر آپ نے رہنمائی فرمائی. اور جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سب ہمارے نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے. اچھا، ان 4 باتوں میں ایک بات خاص طور سے یہ جو فرمائی گئی کہ گزرنے والوں کو ایذا مت دو، تکلیف مت دو. تکلیف میں بہت چیزیں آتی ہیں. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ایذا دینے میں ایک چیز یہ بھی ہے، تضیق الطریق، راستے کو تنگ کرنا. کسی گلی راستے میں اس طریقے سے بیٹھ جانا کہ گزرنے والوں کو پریشانی ہو اور راستہ تنگ ہو. عارضی طور سے بیٹھ جانا، بیٹھنے والا سب دن نہیں بیٹھتا ہے، بیٹھا اٹھ جائے گا، باتیں کرے گا، چلا جائے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، راستہ تنگ کرنا، اس کو بھی ہمارے اسلام میں ناپسند کیا گیا. اور کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، یہ گلیوں کو تنگ کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں. تو بعض لوگ تو ایسے دیکھے کہ ان کا بس چلے، ان کے بس کی بات نہیں ہے تو راستہ ختم کر دیں، سب گھر میں لے لیں گے. آج کل ایک چیز یہ زور پکڑ رہی ہے کہ کرسیاں بہت اونچی اونچی بنا لیتے ہیں، بے دکی اونچی. کرسی اونچی ہونا تو اچھی چیز ہے، لیکن ہر اونچائی کی ایک حد ہوتی ہے، خود ہی پریشان رہتے. میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکلیں چڑھا رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ان چڑھائے نہیں چڑھ رہی. سمجھا آپ؟ کرسی اونچی بنا لیتے ہیں، پھر قدم سے باہر نکال کے بناتے ہیں. تو یہ بھی اس حدیث کی روح سے منع ہے. راستہ عوام کا حق ہے، عام لوگوں کا حق ہوتا ہے راستہ، اس کو روکنا، تنگ کرنا، اس کے اندر گزرنے والوں کو پریشانیاں پیدا کرنا،
یہ ہمارے دین کے بالکل خلاف ہے، اور دین کی باتوں کو وہی یاد رکھے گا کہ جس کو خدا کا خوف ہوگا۔ ایسے تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت پہ نظر ہوتی ہے، اس وقت تو زمین پہ نظر ہے، جائیداد پہ نظر ہے، کیسے بڑھاؤں، ایک ایک بارش کے پیچھے لڑتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بھائیوں میں بٹوارے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ماں کی کوکھ سے نکلے ہوئے، ایک باپ کی پیٹھ سے آئے ہوئے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ زمین جائیداد اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایسے بھائیوں کو لڑا دیتی ہے، سمجھے آپ۔ تو سب کا حل یہی ہے کہ دیکھو، دنیا کی اوقات کو کم سمجھو، دنیا کی حیثیت کو بالکل حقیقت سمجھو، اس کی یہ کیا ہے۔ جب دنیا کی حقیقت آپ کی نظر میں کم ہوگی، دنیا کی اہمیت آپ کی نظر میں کم ہوگی، تو آپ جھگڑے نہیں کریں گے، آپ تھوڑا بہت گھاٹا بھی برداشت کر لیں گے، سمجھے، نقصان بھی برداشت کر لیں گے۔ اور صاف سن لو کان کھول کر کے کہ جو لوگ بہت چالاک بنتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا دبا لیا، میں نے اسی چالاکی سے کام لیا، یہ چالاک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت بڑے بے وقوف لوگ تھے۔ ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے، ابھی چالاک سمجھ رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، کم تول رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، چالاک بن رہا ہے، اکیلے میں خوش ہو رہا ہے، یاروں دوستوں میں کہہ رہا ہے میں نے ایسا چونا لگایا، میں نے ایسا داؤں دیا، میں نے یہ کیا، میں نے ایسی کمائی کر لی، میں نے اتنا کمیشن کھا لیا، میں نے یہ کر لیا۔ بھائی چالاک بن رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، تو چالاک مردن تیری چالاکی کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھو کان کھول کے سن لو کہ آدمی مانے تو مرنا ہے، نہ مانے تو مرنا ہے، موت کو بھول جائے تو مرنا ہے، موت کو یاد رکھے تو مرنا ہے، سمجھا۔ تو آج یہ بات ذرا سی آ گئی تو میں نے آپ کو توجہ دلانا چاہیے حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، کہ راستوں کو تنگ کرنا اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو دیا اسی کے اوپر صبر کرو، سمجھے آپ۔ اپنے اسلام میں تو ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، حضور نے فرمایا تھا من ضیق طریقا، ایک بات کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قطع طریقا وضیق منزلا فلا جہاد لہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ٹھہرنے کی جگہ کو تنگ کرے، جہاں پر کئی لوگ ٹھہرے کسی جگہ، راستے میں سفر میں کہیں پر ڈیٹ نہ پڑ جائے، تو بہت سی جگہ گھیر لینا، اوروں کے لیے جگہ تنگ کر دینا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وقطع طریقاً، راستہ قطع کرے، اس کی تفسیر میں شاعر نے فرمایا کہ راستے کو تنگ کرنا مراد ہے۔ فلا جہاد لہ، تو اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسلامی لشکر راہ خدا میں لڑنے کے لیے نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، تو ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جب نکلو فوجیں بنا کر، لشکر بنا کر کے تم راہ خدا میں جا رہے ہو، لیکن اس بات کا دھیان رکھو کہ راستے میں، سفر میں کہیں بھی قیام ہو یا کہیں راستوں سے گزرنا ہو تو راستوں کو تنگ مت کرو۔ اگر تم راستوں کو تنگ کرو گے، اگر تم گزرنے والوں کو پریشان کرو گے، یہ اسلامی فوجوں کو ہدایت دی گئی تھی، اگر تم راستوں کو تنگ کرو گے، گزرنے والوں کو تکلیفیں دو گے، یا جہاں پر ٹھہرنے کی جگہ ہے بہت سے لوگوں کی، وہاں اکیلی بہت سے پہ قبضہ کر کے اوروں کو پریشان کرو گے، تو تم کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سب حدیث ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ راستے میں جہاں عام راستہ ہو، گزرگاہ ہو، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، سمجھا۔ نماز راستے میں پڑھنا، ایسی جگہ پڑھو کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، سمجھا۔ جنازے کی نماز وغیرہ کہیں پڑھ لیتے راستوں وستوں میں، تب بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ وہ جنازے کی نماز 2-3 منٹ کا کام ہوتا ہے، لمبا کام نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جہاں ایسا جگہ ہو کہ 2-3 منٹ میں بھی لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، بہت ٹریفک چلتا ہو، ایسی جگہوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعلیمات پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور چھوٹی باتوں کو بھی اسلام کی بڑا سمجھا کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ معمولی بات ہے. معمولی اسلام میں جو خدا رسول کا حکم ہے وہ معمولی نہیں ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. سمجھے آپ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو اپنے رسول کی ہر تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.